السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارٹ 2 سنیں گے۔ جنات میں ایک نامی گرامی جن کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قدر آوا اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چبلیزا، جس کی شکل صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی، چبلیکا جنات کا سردار تھا۔ اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیز کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزرائیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا۔ شیطان کا اور فرشتوں کی جنگ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال سے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جناتوں کا عروج تھا اور روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زیادہ تر شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانے اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جناتوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جناتوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو نہ ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین بھی شریک تھے۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ اس قید میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلے گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے، اور فرشتے عزازیل کو بہت نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت قطب بن عہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور اس 70 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم حاصل کیا کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے حقیقی مالک ہیں۔ اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹکا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا، جس پر لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریک کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل اللہ تبارک تعالیٰ سے کہتا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کو پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اس سے آگے ہم پارٹ